بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ وائس چینل اور میں ہوں آپ کے دوست سیدہ۔ ناظرین کرام، اپنے پیاروں کو اپنے پاس روکنے کی تدبیر کرتے رہنا سنت یوسف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا، آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی۔ تو یہ کیسے ہو گیا؟ خواب خوشی کا تھا مگر جھکا غم کا چلا دیا۔ یوسف علیہ السلام 2 کلومیٹر کنویں میں پڑا ہے پر خوشبو نہیں آنے دی۔ اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا، جا کر نکال لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا گیا تھا۔ سمجھا دوں گا تو بھی اخلاقی طور پر بہت برا لگتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو بادشاہی کے لیے کنویں میں ڈال کے درخت کے پیچھے سے جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہے کہ قافلے والے نے اٹھایا ہے یا نہیں، لہٰذا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ اگر یوسف کے بھائیوں کو پتہ ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ بننا ہے اور وہ یوسف کی مخالفت کر کے اسے اصل میں بادشاہ بنانے میں اللہ کی طرف سے استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے کہ مجھے دھکا دے دو اور مجھے کنویں میں پھینک دو۔ یوسف عزیز مصر کے گھر گئے تو نعمتوں بھرے گھر سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، جیل کے ساتھیوں کی تعبیر بتائی تو بچ جانے والے سے کہا کہ میرے کیس کا ذکر بادشاہ کے دربار میں کرنا، مگر مناسب وقت ابھی دربار میں رکھنے کی اسکیم کے تحت شیطان نے اسے یوسف کو بات جو اس نے اس کے ذمہ لگائی تھی وہ بلا دیا۔ یوں شیطان بھی اللہ کی اسکیم کو سمجھ نہ سکا اور بطور ڈول اس کو استعمال کیا گیا۔ اگر اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا تو یوسف علیہ السلام سوالی ہوتے، اور رب کو یہ پسند نہ تھا کہ اس کی اسکیم میں بادشاہ کو سوالی بن کے آنا تھا، اور پھر بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنایا۔ یوسف علیہ السلام کی تعبیر نے ان کی عقل و دانش کا سکہ جما دیا۔ بادشاہ نے بلایا تو فوراً فرمایا، میں اناروں کے تحت باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی نہ ثابت ہو جائے۔ عورتیں بلوائی گئیں، سب نے یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی گواہی دی، اور مغلیہ عورت نے بھی جھوٹ کا اعتراف کر کے کہہ دیا یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے۔ وہی قحط کا خواب جو بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے پاس لایا تھا، وہی کہا دھمکا کر یوسف کے بھائیوں کو بھی اس کے دربار میں لے آیا اور دکھا دیا کہ یہی وہ بے بس معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا، پہلے بھی تم میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھا لی، کیونکہ وہ اسی کو سونگ سونگ کر گریا کرتے تھے۔ فرمایا، اب یہ کرتا لے جاؤ، یہ ان کی کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف نہیں، یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے تو کنعان کے صحرا مہک اٹھے۔ یعقوب علیہ السلام چیخ پڑے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تم مجھے سٹھایا ہوا نہ کہو، سچ بات کہوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب رب نہیں چاہتا تھا تو 2 کلومیٹر دور کنویں سے خبر نہیں آنے دی۔ جب سوئچ آن کیا گیا تو مصر سے کنعان تک خوشبو سفر کر رہی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کر ہی لیتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت یہ بات نہیں جانتی۔ اگر کوئی سیانہ آدمی ہوتا جیسا کہ آج کا ماڈرن مین ہے
تو وہ کنویں میں فیصلہ کر لیتا کہ جب بھی کوئی بھی موقع ملا میں ایک بھائی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فیصلہ نہیں کیا کیونکہ وہ پیغمبر ہیں، اور انہیں کنویں میں ایک آواز آئی کہ مبارک ہو، پیغمبری کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد قافلے والوں نے آپ کو کنویں سے نکالا۔ باہر نکال کر بچہ رونے لگ گیا۔ پوچھا کیوں رونے لگے ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے بھائیوں کے عمل کو یاد نہیں رکھا بلکہ بھائیوں کو یاد رکھا۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سن کر آپ کے عقیدے میں کتنی پختگی آئی اور عمل میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ خواب سچے ہو سکتے ہیں، بیمار صحت یاب ہو سکتے ہیں، کھوئے ہوئے مل سکتے ہیں۔ یہ سکھاتی ہے کہ آپ کے قریب ترین لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو پیار سے جوڑا جا سکتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ عز و جل کے فیصلوں میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو وقت آنے پر ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے، ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ بہت شکریہ۔